السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. جی. اچھا. ہاں، کل ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ جب مشرکین واپس پلٹ کر آ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ مسلمانوں کے جو تیر انداز ہیں وہ جبل رومات سے جو ہے نیچے اتر گئے ہیں، تو پھر مشرکین واپس آئے تھے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کے لیے. اور مسلمانوں میں ایک پینک سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کو ہی شہید کر دیا تھا. اور اس کے بعد ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ ایک افواہ بھی اڑ گئی تھی کہ نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے کافی سب وہاں پر اپسیٹ ہو گئے تھے. لیکن پھر ایک دوسرے کو انہوں نے موٹیویٹ کیا تھا اور دوبارہ سے اس بات کے لیے ریڈی کیا تھا کہ بھئی جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنگ کی تھی، تو وہ مقصد تو ابھی بھی ہے ہی نا، تو سب اپنا کنٹینیو رکھے، اس طرح ہتھیار چھوڑ کے نہیں بیٹھ جائیں. اچھا، پھر اس کے بعد بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 صحابہ کرام موجود تھے. تو اس وقت جو ہے مشرکین نے ان کے اوپر اٹیک کیا، تو پھر ایک ایک صحابہ کرام جو ہے انہوں نے مشرکین کا مقابلہ کیا. تو 7 انصاری صحابی تھے اور 2 مہاجرین تھے. تو جو ہے 7 کے 7 انصاری صحابی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تھے. پھر 2 جو مکہ سے جو آئے تھے مہاجرین صحابی وہ رہ گئے تھے. اچھا، اس کے بعد ہاں بس یہاں تک ہی ہم نے پڑھا تھا. پھر ہم یہ والا پیراگراف ہم ریڈ کر رہے تھے اور وہ سیشن اینڈ ہو گیا تھا. اس کو ریڈ کر کے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ابن السکن والا جو پیراگراف ہے کہ ابن السکن کے گرنے کے بعد ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف دونوں قریشی صحابی رہ گئے تھے. اور پھر بتایا گیا ہے کہ کا نام تھا طلحہ بن عبید اللہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اچھا، پھر جو ہے بتا رہے یہ بہت زیادہ سینسیٹیو سچویشن، بہت ڈینجرس سچویشن تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مشرکین کے لیے بہت ہی گولڈن اپارچونیٹی تھی کہ بھائی اس وقت وہ تو چاہ ہی رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹیک کرنے کا کوئی ایسا سنہری موقع ملے، جو کہ اس وقت ان کو مل گیا تھا غزوہ احد میں. اچھا، پھر جو ہے انہوں نے حملہ کرنا شروع کیا. تو پھر بتا رہے ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے تھے اور ان کا داہنا نچلا رباعی دانت جو ہے وہ ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نچلا ہونٹ زخمی ہو گیا. اتنی زیادہ ان ظالموں نے تکلیف دی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے صرف ان کا خیر چاہا تھا اور کچھ بھی نہیں کیا تھا. اچھا، اور پھر جو ہے پھر بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن شہاب زہری نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی کر دی. اچھا، پھر ایک اور اڑیل سوار تھا عبداللہ بن قمصہ، اس نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ایسی سخت تلوار ماری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک اس کی تکلیف محسوس کرتے رہے. اور ہاں پھر بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوہری زرہ جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی وہ نہ کٹ سکی. پھر اس کے بعد اس نے پہلے ہی کی طرح پھر سے ایک زوردار تلوار ماری جو آنکھ سے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر لگی اور اس کی وجہ سے خود، جو ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ جو ہیلمٹ کی طرح ہوتا ہے سر پر پہنتے ہیں، اس کی وجہ سے خود کی 2 کڑیاں چہرے کے اندر دھس گئیں. ساتھ ہی اس نے کہا اس سے لے میں ساتھ توڑنے والے کا بیٹا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرمایا اللہ تجھے توڑ ڈالے. اچھا، اور پھر جو ہے ہم نے حاشیہ پڑھا تھا کہ جو ہے بکری کا بتا رہے تھے کہ بکری نے حملہ کیا تھا اس شخص کے اوپر اور سینگ مار مار کر اس کو پہاڑی کی بلندی سے نیچے لڑکا دیا تھا. اچھا، پھر جو ہے یہاں سے ہمیں آگے ریڈ کرنا ہے، تو اگر کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے تو آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی، کوئی ریڈ کرنا چاہے گا؟ اچھا، میں ریڈ کر دیتی ہوں آگے سے. نہیں میں اچھا کر اچھا رہی تو ہوں. یہاں سے یہ صحیح بخاری میں مروی ہے. جی یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا اور سر زخمی کر دیا گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے سے خون پوچھتے جا رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا اور اس کا دانت توڑ دیا، حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا
دے رہے تھے جو دے رہا تھا، اس پہ عز و جلل نے یہ آیت نازل فرمائی، لیسا لک من امری شیء ایتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہیں۔ اچھا، اب اس میں بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اوپر جیسے کہ پڑھا کہ رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا، اور ان کا سر زخمی کر دیا گیا تھا، اور پھر کیا ہوا تھا، ان کا پورا چہرہ مبارک خون میں مطلب خون 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 ہو گیا تھا نا۔ تو پھر وہ خون کو پوچھ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ایسی قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے کہ جو اپنے ہی نبی کے چہرے کو زخمی کر دے اور ان کا جو ہے دانت توڑ دے، یعنی کہ دانت شہید کر دے۔ تو اور وہ جو ہے حالانکہ وہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا تھا نا۔ تو یہ کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے کہ وہ ظالم ہے۔ اور ہم نے یہ بات نوٹ بھی کی کہ ان میں سے کئی لوگوں کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹیک کر رہے تھے، ان کو توبہ کی توفیق مل گئی تھی، اور آگے جا کے انہوں نے دین اسلام کے لیے بہت بڑے بڑے کام بھی کیے تھے نا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، پھر آگے پڑھتے ہیں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روز فرمایا، اس قوم پہ اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر رک کر فرمایا، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ صحیح مسلم کی روایت میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار کہہ رہے تھے، رب اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نہیں جانتی۔ ہوں نیچے کا پڑھوں؟ یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا اوپر کا۔ لوہے ہاں، ہیں، پھر یہ حاشیہ کل پڑھ پڑھ لیے۔ لیے تھے اصل میں۔ اچھا، اس میں پھر یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کا سخت عذاب ہو جس نے اپنے پیغمبر کا چہرہ خون آلود کر دیا۔ پھر بتا رہے ہیں پھر تھوڑی دیر رک کے انہوں نے اپنی قوم کے لیے بخشش کی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ لوگ نہیں جانتے، یہ لوگ نہیں سمجھتے، آپ ان کو معاف کر دیں۔ اور پھر صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم کو بخش دے، یہ نہیں جانتی ہے، مطلب نہیں سمجھ رہی ہے اس میسج کو، تو آپ ان کو معاف کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاں۔ قاضی ایاز کی شفا میں یہ الفاظ ہیں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ نہیں جانتی۔ اس میں شبہ نہیں کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دینا چاہتے تھے، مگر دونوں قریشی صحابہ یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے نادر وجوہا جان بازی اور بے مثال بہادری سے کام لے کر صرف دو ہوتے ہوئے مشرکین کی کامیابی ناممکن بنا دی۔ یہ دونوں عرب کے ماہر تیر انداز تھے، انہوں نے تیر مار مار کر حملہ آور مشرکین حملہ آوروں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے رکھا۔ اب بتا رہے ہیں کہ جو دونوں قریشی صحابی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب یہ دونوں ہی رہ گئے تھے نا، باقی ساتھ کے ساتھ انصاری صحابی تو شہید کر دیے گئے تھے۔ تو پھر بتا رہے ہیں انہوں نے بہت بہت زیادہ بہادری کے ساتھ جو مشرکین کا جو لشکر آ رہا تھا، جو اٹیک کر رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان کو جو ہے دور رکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تیر مار مار کر۔ بہت بہت بہترین تیر انداز تھے یہ دونوں نا۔ اب آگے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیلز۔ یہاں تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیران ان کے لیے بکھیر دیے اور فرمایا، چلاؤ تم پہ میرے ماں باپ فدا ہو۔ ان کی صلاحیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی۔ اچھا، ہاں اب یہ بتا رہے کہ حضرت
سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سارے جتنے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنے بھی تیر تھے ان کے سامنے رکھ دیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ چلاؤ ان کو، تم پر میرے ماں باپ فدا۔ اچھا یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ تھا نا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات کر رہے ہوتے تھے تو اس طرح کے الفاظ فرماتے تھے نا کہ یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا، اس طرح کر کے۔ تو یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح مخاطب کریں، اور ان کی صلاحیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوا کسی اور کے لیے ماں باپ کے فدا ہونے کی بات نہیں کہی ہے۔ اچھا کتنا زیادہ ان کے لیے وہ ہے، آنر کی بات ہے۔ آگے چلتے اور جہاں تک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو ان کے کارنامے کا اندازہ نسائی کی ایک روایت سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشرکین کے اس وقت کے حملے کا ذکر کیا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی ذرا جتنی نفری کے ہمراہ تشریف فرما تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ کا بیان ہے کہ مشرکین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو ان سے نپٹے؟ حضرت طلحہ رضی اللہ نے کہا کہ میں۔ اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ نے انصار کے آگے بڑھنے اور ایک ایک کر کے شہید ہونے کی وہ تفصیل ذکر کی ہے جسے ہم صحیح مسلم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ سب شہید ہو گئے تو حضرت طلحہ رضی اللہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی کی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ میں تلوار کی ایک ایسی ضرب لگی جس سے ان کی انگلیاں کٹ گئی، اس پہ ان کے منہ سے آواز نکلی جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم بسم اللہ کہتے تو تمہیں فرشتے اٹھا لیتے۔ اور لوگ دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ کا بیان ہے کہ پھر اللہ نے مشرکین کو پلٹ دیا۔ اچھا اب بتا رہے ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے بہت زیادہ بہادری کے ساتھ جو ہے مقابلہ، جب 7 انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے تو بہت زیادہ بہادری سے مقابلہ کیا، اور پھر بتا رہے ہیں کہ ان کی جو انگلیاں ہیں وہ کٹ گئی تھی اس وقت نا، اور ظاہر ہے پھر اتنی شدید تکلیف ہوئی تھی اس دوران جب تلوار لگی نا ان کی انگلیوں پہ تو کٹ گئی تھی، تو بہت تکلیف، ان کے منہ سے آواز نکلی نا کر کے جیسے نکلتی ہے نا ہماری کبھی تکلیف ہوتی ہے ہمیں تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اگر اس آواز کی جگہ مطلب بسم اللہ کہہ دیتے تو فرشتے جو ہے اٹھا لیتے تم کو، اور لوگ جو ہے وہ دیکھتے۔ تو یہ والی لائن کوئی اور بیٹر طریقے سے بتا سکتا ہے، ایکسپلین کر سکتا ہے کہ مطلب جیسے کوئی بھی تکلیف ہو کچھ بھی ہو، سب سے پہلی چیز نا اللہ تعالیٰ کے ذہن میں آنا چاہیے، ہمیں ہر وقت ویسے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ذہن میں ریوالو کرنے چاہیے کچھ بھی ہو ہمارے ساتھ، اور یہاں پر جو ہے تکلیف ہوئی تو پہلے اللہ تعالیٰ کو اگر یاد کر لیتے، اللہ تعالیٰ کا نام لے لیتے، مطلب بسم اللہ کہہ دیتے نا، تو پھر کہہ رہے کہ فرشتے آپ کو اٹھا لیتے اور جو ہے لوگ دیکھ رہے ہوتے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جب حضرت اللہ رضی اللہ عنہ نے مقابلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین جو آئے ہوئے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹیک کرنے، ان کو جو ہے واپس پلٹا دیا۔ کوئی یہاں پہ کچھ اگر ایڈ کرنا چاہے، کچھ کہنا چاہے تو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ عقیل میں حاکم کی روایت ہے کہ انہیں احد کے روز 39 یا 35 زخم آئے اور ان کی بچلی اور شہادت کی انگلیاں شل ہو گئیں۔ امام بخاری نے قیس بن ابی حازم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت طلحہ کا ہاتھ دیکھا کہ وہ شل تھا، اس سے احد کے دن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچایا تھا۔ ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں اس روز فرمایا جو شخص کسی شہید کو روئے زمین میں چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ اچھا اب بتا رہے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے روز 39 یا 35 بتا رہے ہیں کہ زخم کھائے تھے، اور جو ہے ان کی انگلیاں بھی جو ہے انگلیاں بھی ابھی ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ کٹ گئی تھی، تو ان کا جو ہاتھ ہے نا وہ شل ہو گیا تھا، یعنی جسے کہتے ہیں نا فالج ہو گیا تھا، یعنی کہ موو نہیں کر پا رہا تھا، تو ایسا ہو گیا تھا ان کا ہاتھ۔ اور جو ہے اور کیا بتا رہے ہیں کہ
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ہاتھ سے بچایا تھا. اور جو ہے پھر بتا دیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی جو شخص کسی شہید کو روئے زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے تو وہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. سبحان اللہ. صحیح, آگے چلتے ہیں. اچھا, اس کو ایسا کرتے ہیں, یہاں تک رکھتے ہیں, پھر ہمارا 5:30 کا ٹائم ہو گیا نا, تو عائشہ عامر کی وہ لگا لیتے ہیں, ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی اسٹارٹ کر لیتے ہیں. بس 1 منٹ دیے گا, میں شیئر کرتی ہوں. تو ان کے سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے میں سے ایک لیڈر کو یثرب بھیجیں گے، اور وہاں پر وہ جو یہودی عالم ہیں ان سے پوچھ کر آئیں گے کہ ہمیں کوئی طریقہ بتائیں کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ اصلی اللہ کے رسول ہیں، اور کیسے پتہ چلے کہ ہم ان کو جو ہیں وہ شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اب پاپولر ہوتے جا رہے ہیں مکہ کے اندر. تو نضر بن حارث جو تھا یہ ان کے سارے لیڈرز کی طرف سے مل کر مدینہ پہنچا، اور جب یہ مدینہ پہنچا تو وہاں پر اس نے یہودی عالموں سے ملنا شروع کیا. تو جب ان کے آپس میں ملاقاتیں ہوئیں تو بعض یہودی علماء نے نضر بن حارث کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو تمہیں پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کو جو ہے وہ کوئی جن آ کر جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو بنی اسرائیل کی لائن تھی، جیوز کی لائن تھی، اس میں ہزاروں سال سے انبیاء مستقل اور رسول آ رہے تھے. آپ اگر وہ اس کا فیملی ٹری پڑھیں ابراہیم علیہ السلام کا، تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے دونوں جو تھے وہ ذریت تھے، بنی اسرائیلی بھی اور ادھر یہ قریش کے لوگ بھی. بنی اسرائیلی جو تھے وہ چل رہے تھے اسحاق علیہ السلام سے، اور جو قریش کے لوگ تھے یہ چل رہے تھے اسماعیل علیہ السلام سے. لیکن یہاں اسماعیل علیہ السلام کی لائن میں اس ذریت میں کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا، جبکہ بنی اسرائیلوں میں کنٹینیوسلی جو قرآن میں الفاظ آتے ہیں فقفینا، کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا تار توڑا ہی نہیں. ایک نبی جاتا تھا دوسرا آتا تھا، ایک جاتا تھا دوسرا جاتا تھا، اور بعض اوقات ایک ہوتا تھا تو ایک اور موجود ہوتا تھا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں ایک ساتھ موجود تھے. تو نضر بن حارث جو تھا وہ یہودی علماء کے پاس پہنچا تو اس نے ان کو مشورہ دیا کہ تم اپنے ان صاحب سے جا کے جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہوں، ان سے 3 سوال کرو. اگر وہ ان 3 کا جواب دے دیں تو وہ اللہ کے رسول ہوں گے، اور اگر وہ ان 3 کا جواب نہ دے سکیں تو تم ان کو قتل کر دینا. اس لیے کہ بنی اسرائیلیوں کی عادت تھی، کیا عادت تھی بنی اسرائیلیوں کی؟ اپنے انبیاء کو قتل کر دینا، اور انبیاء کو قتل کر دینا اور اس کے بعد پھر معافی مانگ لینا، اور پھر اللہ کے سامنے یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کے چہیت ہیں. یہ ان کا ایک طریقہ چلا آ رہا تھا. تو نضر بن حارث جب واپس مکہ آیا اور اس نے کہا کہ مجھے بنی اسرائیلی کے جو علماء ہیں انہوں نے 3 سوال بتائے. اچھا، یہ جو قریش کا علاقہ تھا، اسماعیل علیہ السلام کی جو ذریت تھی، کیونکہ ان میں کوئی کتاب نہیں آئی تھی کئی ہزار سال سے، ان میں کوئی نبی رسول نہیں آیا تھا، تو ان کو ان باتوں کا بالکل علم ہی نہیں تھا. ان کے پاس جو ابراہیم علیہ السلام کے حج کے طریقے یا طواف کے طریقے بھی تھے، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈسٹارٹ ہو چکے تھے. یہ طواف بھی برہنہ نیکڈ کیا کرتے تھے، اور ان کے حج کے طریقے بھی جو تھے بالکل ڈسٹارٹیڈ تھے. تو جو 3 سوال بنی اسرائیلیوں نے ان سے کہا کہ آپ پوچھیں، ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ ان سے پوچھئے محمد سے کہ روح کیا ہوتی ہے. اور پھر یہ ان کے علماء نے بتایا تھا نضر بن حارث کو کہ اگر وہ بتا دیں کہ روح کیا ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے وہ اللہ کے نبی نہیں ہے. اس لیے کہ روح کیا ہوتی ہے، اٹس بیونڈ آر امیجنیشن. اللہ نے انسانوں کو نہیں بتایا. سورہ بنی اسرائیل میں کیا آتا ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ،
تو اللہ نے جواب کیا دیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، دیٹس اٹ. بتایا ہی نہیں کہ کیا ہے، کچھ نہیں بتائی ڈیٹیل کہ کیا ہے، بس اتنا بتا دیا کہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. کیا ہوتی ہے یہ نہیں بتایا، اور یہ کسی بھی شریعت کے اندر جو ہے وہ کسی بھی کتاب کے اندر نہیں بتایا گیا. تو جو یہودی عالم تھے انہوں نے ان کو بتا کے بھیجا کہ ان سے پوچھنا روح کیا ہوتی ہے، اور اگر وہ جواب دے دیں اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول نہیں، اور اگر وہ کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے تو وہ اللہ کے رسول ہوں گے. دوسرا سوال انہوں نے یہ کہا کہ ان سے پوچھنا ان چند نوجوانوں کے بارے میں جو کہ غار میں پناہ لینے کے لیے چلے گئے تھے، اور پھر پوچھنا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. یہ جو عرب کے لوگ تھے اور خاص طور پہ یہ جو مکہ کا علاقہ تھا، قریش کا علاقہ، یہ اصحاب کہف سے بالکل واقف نہیں تھا. ان کو بالکل کوئی ان تک سٹوری نہیں پہنچی تھی، اس لیے کہ اگر آپ ان کا جیولوجیکلی ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ عرب کا علاقہ یہ وہ علاقہ بنتا تھا بیچ کا کہ جس کے اندر یہ دنیا سے کٹے ہوئے تھے بالکل. ان کے اوپر آ کر کسی نے انویڈ بھی نہیں کیا. ان کے ایک طرف ایک بہت بڑی امپائر اور دوسری طرف بھی ایک بہت بڑی امپائر تھی. ایک طرف رومنس تھے اور ایک طرف پرشین امپائرز تھے، لیکن ان دونوں بڑی امپائرز نے کبھی اپنا بیک یارڈ بڑا کرنے کے لیے اس ایریا کے اوپر حملہ نہیں کیا. اس لیے نہیں کیا کہ یہاں بالکل بیرن تھا، آئل تو نہیں نکلا تھا نا اس وقت جیسے آج اس وقت سچویشن ہے. بالکل بیرن علاقہ تھا، تپتی صحرا ہوتی تھی، اور ڈیزرٹ کے اندر ٹیمپریچر 50+ جاتا ہے تو آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہوگا. پانی بہت ریئر تھا. یہ جتنی بڑی امپائرز دونوں طرف تھیں انہوں نے کبھی بھی انٹریکشن نہیں کیا. تو یہ عرب کا جو قریش کا علاقہ تھا یہ بالکل دنیا سے کٹے ہوئے تھے. ان کو نہیں معلوم تھا اصحاب کہف کیا ہیں. تو انہوں نے آ کر یہ بات اپنے لیڈرز کو بتائی کہ بنی اسرائیل کے علماء کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے اور ڈیٹیل کیا ہے. اور تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ اس بادشاہ کے بارے میں بتائیے جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی کنگڈم دی تھی اور پھر اس نے ایک بہت بڑی دیوار بنائی تھی. ذوالقرنین کا ذکر کیا انہوں نے. تو یہ 3 سوال لے کے نضر بن حارث مکہ واپس آیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جائیں گے اکٹھے ہو کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے ان تینوں سوالوں کو رکھیں گے. اگر وہ جواب دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ لوگ آئے اور انہوں نے یہ تینوں سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. اب ایک جو طبرانی کی نریشن میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک ایک روٹین بن چکی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام ایک روٹین سے آیا کرتے تھے. بعض موقعوں پر آتا ہے کہ ہر 3 دن کے بعد آتے تھے، بعض موقعوں پر آتا ہے کہ ہر 15 دن کے بعد آیا کرتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دن ان قریش کے لوگوں نے لیڈرز نے سوال پوچھے وہ اس روٹین کے مطابق جبرائیل علیہ السلام نے اگلے دن آنا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل تمہیں اس کا جواب دے دوں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے. تو بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر 3 دن کے بعد، اگلے دن نہیں، 3 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں 15 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے. اب آپ سوچیں کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں کل بتا دوں گا، اور وہ شخص جو کہ رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور وہ شخص جو کہ صادق اور امین ہے وہ کہتا ہے میں کل بتا دوں گا، اور پھر وہ کل نہیں بتاتے، پھر پرسوں گزرتی ہے، پھر ایک اور دن، پھر ایک اور دن، اور 15 دن گزر جاتے ہیں. تو جو قریش کے لیڈرز تھے انہوں نے رسول اللہ کو موک کرنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یہ کہتے ہیں، کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اصل میں اللہ کے رسول نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت ذہنی اذیت سے گزرے ہوں گے ان دنوں میں جب تک کہ جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے ہوں گے. بہرحال جو روایات اوتھینٹک نریشنز بتاتے ہیں کہ تقریباً 15 دن کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام ان تینوں سوالوں کے جواب لے کر آئے. جو روح کا سوال کیا گیا تھا کہ روح کیا ہے، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے ذریعے دیا گیا. سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات بھی اسی موقع پر نازل ہوئیں جس کے لیے آپ کو بھی بتایا کہ وہ انہوں نے جو سوال کیا تھا روح کا، اس پر آیت نازل ہوئی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ وَقُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ. یہ سورہ بنی اسرائیل کی ہی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ روح اللہ کا امر ہے اور اللہ ہی اس کی اصل حقیقت جانتا ہے. انسانیت کے لیے، انسان کے لیے اٹس بیونڈ امیجنیشن. اور باقی دونوں سوالوں کے جواب سورہ کہف کے اندر دیے گئے. جو اصحاب غار تھے، اصحاب کہف تھے، ان کا واقعہ سورہ کہف کے اندر آ گیا شروع میں، اور جو ذوالقرنین تھا اس کا ذکر جو تھا وہ آ گیا تقریباً سورہ کہف کے اینڈ کے اوپر کہ یہ کون ہے اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز جو تھی وہ رکھی تھی اہم. تو اس طرح سے یہ سوالوں کے جواب جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کے ذریعے لوگوں کو دیے گئے.
اب سورہ کہف اور سورہ کہف کا ہماری زندگیوں میں اہم ہونا، یہ تو بیک گراؤنڈ تھا نا کہ سورہ کہف کس وقت نازل ہوئی. سورہ کہف الحمدللہ ہماری زندگیوں میں ایک طرح سے ہر ہفتے کی روٹین میں شامل ہے، اور الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ کوشش کرتے ہوں گے کہ آپ لوگ سورہ کہف کو ہر جمعے کے جمعے ضرور پڑھیں، اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترغیب دی ہوئی صورت ہے. بعض صورتوں کے بارے میں ہمیں فضائل ملتے ہیں، ان کے ورچوز ملتے ہیں، لیکن اس کی سنت سے کوئی سند نہیں ملتی ہے. تو بے شک کوشش یہ کریں. پورا قرآن یقیناً اللہ کی طرف سے ہے، پورا قرآن شفا ہے، لیکن جن صورتوں کو، جن آیات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فضیلت دے دی گئی ہے، ہمارا کام ہے ہم ان کو تھامیں ضرور، اور جس وقت ان کو پڑھنے کا کہا گیا ہے ہم ان کو ضرور پڑھیں. جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کب کہا رسول اللہ نے پڑھنے کو؟ ہر رات سونے سے پہلے ضرور پڑھیے. 2 فرشتے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو آپ کی صبح تک حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح سے سورہ ملک کب پڑھنے کا کہا؟ عشاء کی نماز اور سونے کے درمیان جب آپ کو موقع مل جائے آپ اپنی جو ہے سورہ ملک پڑھ لیجئے. اسی طرح سے ہر جمعے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف پڑھنے کا کہا ہے. اور کیوں سورہ کہف پڑھنے کا کہا ہے؟ اگر آپ انشاءاللہ جب آپ سورہ کہف کو مکمل پڑھ لیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سورۃ الکہف اصل میں ویسے تو پورا قرآن ہی ہے، لیکن سورۃ الکہف اسپیسیفکلی بہت ہی کم آیات کے اندر آپ کو مسلمانوں کی مسائل جو اس وقت ہیں اس کا حل دے دیتی ہے. اس وقت مسلمانوں کے اوپر مسائل کی بمبارڈمنٹ ہے، چاہے آپ انڈیویجولی دیکھ لیں چاہے آپ کلیکٹیولی دیکھ لیں. مسلمان چاہے امت کے طور پر دیکھ لیں یا مسلمان چاہے جیوگرافیکل جو کنٹریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، ایک کے بعد ایک ڈیزاسٹر ہٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایک کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے یا نہیں آتا؟ اور بعض اوقات ہم مسلمان اگر ایک بڑے سکوپ سے ہٹ کر انڈیویجولی بھی دیکھیں، انفرادی طور پر بھی، تو آپ اور میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایک مشکل کے بعد ایک اور مشکل آ جاتی ہے، ایک سالو ہوتی ہے تو ایک اور مشکل آ جاتی ہے، ایک ہرڈل ہم کراس کرتے ہیں تو ایک اور رکاوٹ سامنے کھڑی ہوتی ہے. اس سارے کے اندر سورہ کہف اصل میں آپ کو اور مجھے بہت سی ریمیڈیز بتاتی ہے اور بہت سا طریقے بتاتی ہے. سورہ کہف کے اندر آپ کو جو جسٹ ملے گا وہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں انسان کے. اور اگر میں اس کو ایک جملے میں بولوں سورہ کہف کی تھیم کو کہ سورہ کہف کی تھیم کیا ہے، جب آپ اللہ کی طرف پروٹیکشن کے لیے پلٹیں گے تو اللہ آپ کو پروٹیکٹ کرے گا. دس از دا سمپل ون لائنر تھیم آف سورۃ الکہف. جو انسان پناہ لینے کے لیے اللہ کی طرف جائے گا، ایمان رکھیں، اللہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا. اور یہ جملہ ہم ہر پریشانی پر اگر اپلائی کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعے کو ہمیں سورۃ الکہف پڑھنے کا کہا ہے. سورۃ الکہف کی کئی برکتیں آپ کو احادیث میں مل جاتی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا اور پاس ہی اس کا گھوڑا بندھا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا تو میں نے غور کیا کہ جب میں تلاوت کرتا ہوں تو ایک بادل قریب آتا ہے اور پھر میں جب تلاوت روک دیتا ہوں تو بادل اوپر چلا جاتا ہے. تو جب یہ بادل شینڈلیئر کی طرح اوپر نیچے ہو رہا تھا، آپ امیجن کریں یہ شینڈلیئر لگا ہوا ہے اور ہم بول رہے ہوں تو یہ شینڈلیئر نیچے آنا شروع ہو جائے آہستہ 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 آہستہ، اور پھر آہستہ آہستہ آپ بولنا بند کر دیں تو اوپر جانے لگ جائے. تو ظاہر بات ہے جانور جو ہوتے ہیں ان کی سینسز ویسے بھی بڑی شارپ ہوتے ہیں. تو ان کا جو گھوڑا تھا وہ بدک رہا تھا، تو یہ پریشان ہو گئے. جب یہ پریشان ہوئے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اس لیے کہ ان یوزول تھا نا بادل کا اس طرح اوپر نیچے کرنا ان کے سر کے اوپر. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بخاری میں آتا ہے آپ نے یہ سارا واقعہ سن کر فرمایا اقرا فلان، پڑھتے رہو، یعنی تم جو پڑھ رہے تھے وہ تم پڑھتے رہو. فإنها السکینۃ، یہ سکینت ہے، یہ جو تمہارے اوپر بادل آگے پیچھے ہو رہا ہے یہ سکینت ہے. تنزلت عند القرآن، یہ قرآن کے پاس نازل ہوتی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے تنزلت للقرآن، یہ قرآن کے لیے نازل ہوتی ہے. اور امام ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث کی شرح کے اندر کہ یہ جو سکینہ ہے اصل میں یہ فرشتے ہیں، اس لیے کہ جہاں فرشتے ہوتے ہیں وہاں سلامتی اور وہاں سکون ہوتا ہے. تو جب سورۃ الکہف پڑھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں. ویسے تو یہ الحمدللہ پورے قرآن کا اصول ہے. آپ بہت ڈسٹریس کا شکار ہوں، آپ بہت پریشان ہوں، آپ انگزائٹی میں ہوں، آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. شروع میں آپ سے 2 آیتیں بھی نہیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، وہ شیطان ہوتا ہے
جو آپ کو تھکا رہا ہوتا ہے. اب جیسے انسان بہت رو رہا ہو اور بہت پریشان ہو یا بہت زیادہ سٹریسڈ ہو اور اس وقت اس کو خیال آئے کہ میں قرآن کھول کر پڑھتی ہوں، تو آپ جب اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتی ہیں اور آپ ایک آیت 2 آیتیں پڑھتی ہیں تو شروع میں آپ کو بھاری لگ رہا ہوتا ہے، پھر جب آپ پڑھنا شروع کرتی ہیں تو آپ کو فلو کیسے مل جاتا ہے، پھر آپ پڑھتی جاتی ہیں اور پھر آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے آپ کے دل کے اوپر تسلی رکھ دی ہے، ہاتھ رکھ دیا ہے. وہ سکینت ہوتی ہے، اور یہ سکینت اللہ کے فرشتوں کے ذریعے نازل کی جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھی یہی کہا کہ تلک السکینہ، وہ سکینہ تھی، یعنی کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو سورہ کہف کی تلاوت کو سننے کے بعد تمہارے اوپر نازل ہو رہے تھے. آپ دیکھیں جس گھر میں، گھر ہر طرح کے ہوتے ہیں نا، آپ ہر طرح کے گھروں میں جاتی ہوں گی، بعض گھروں میں آپ جاتی ہوں گی آپ کو کمفرٹیبل فیلنگز نہیں آتی ہیں، محسوس کیا کبھی آپ لوگوں نے؟ اور بعض گھروں میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کتنا سکون محسوس ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں اللہ کے کلام کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، اس گھر میں سکون ہوتا ہے. اور جس گھر میں اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں وہاں وحشت ہوتی ہے. ایک کوئی آپ کو کوئی بہت ہی خوفناک چیزیں ہر طرف نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ایک بہت ہی آپ کو ڈسکمفرٹ کس گھروں کے اندر محسوس ہوتا ہے. آپ کمفرٹیبل نہیں ہو سکتے، آپ ریلیکس نہیں ہو سکتے. تو یہ تو بعض گھروں کا معاملہ ہے نا. اپنے اپنے گھروں کو ہم دیکھیں، ہمارا گھر سکینت کا باعث ہے یا ہمارا گھر شیطانوں کی اماج گاہ ہے؟ ہمیں خود دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے گھر میں کتنا اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. یہ رمضان مائل سٹون بن سکتا ہے. اگر ہم ابھی تک پچھلے 11 مہینوں سے ریگولر قرآن نہیں پڑھتے تھے تو کوئی بات نہیں، اللہ نے ہمیں رمضان دیا، اللہ نے زندگی دی ہے، اللہ نے مہلت دی ہے. الحمدللہ ہم اس رمضان سے اپنی عادت بنا لیں کہ ہم اپنے گھر کے اندر تلاوت کو ضرور کریں گے اور خود تلاوت کریں. آپ کا کیسٹ پلیئر لگا لینا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کا تلاوت کرنے کا انداز ہوگا، جو آپ کا تلاوت کرنے کی فیلنگز اور جذبہ ہوگا، وہ آپ کے گھر پر سکینت نازل کرے گا. اسی طرح سے ایک حدیث آتی ہے، ابو دردہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کہف، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لے گا، میمورائز کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. ایک حدیث کے اندر رسول اللہ نے شروع کی 10 آیات کہاں ہیں، اور ایک حدیث کے اندر جو الفاظ آتے ہیں وہ آخر کی 10 آیات ہیں. تو اب آپ کے پاس چوائس ہے، آپ چاہیں تو شروع کی 10 آیات یاد کر لیجئے، یا آپ چاہیں تو آخر کی 10 آیات یاد کر لیجئے. آپ نے فرمایا من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال. جس کسی نے سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں، اور ایک اور سند سے آتا ہے من آخر الکہف، جس نے آخر سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے گا فتنہ دجال سے. صحیح مسلم کی ایک بہت لمبی حدیث آتی ہے جس کا مفہوم جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ جو تھے وہ اکٹھے ہو کر مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ دجال کیسا ہوگا، دیکھنے میں کیسا ہوگا، فزیکلی کیسا ہوگا، اور کس وقت آئے گا، جب آئے گا تو کیا معاملات ہوں گے. تو صحابہ ڈسکس کر رہے تھے، اور صحابہ جو اس حدیث کے نیریٹر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس طرح معاملہ بالکل ہو گیا کہ جیسے ہمیں لگ رہا تھا کہ ہم باہر نکلیں گے مسجد میں تو کسی اوٹ کے پیچھے، کسی دیوار کے پیچھے چھپا ہوا ہوگا. جیسے آپ ہارر مووی دیکھتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اندھیرے میں بچے کیوں نہیں جا رہے ہوتے، ان کو لگ رہا ہوتا ہے ابھی کہیں سے کوئی ویمپائر نکل کے آ جائے گا، ابھی کوئی زومبی نکل کے آ جائے گا، ان کو یہی لگ رہا ہوتا ہے نا. تو صحابہ اتنے ہی معصوم تھے، وہ جب دجال کے بارے میں اتنی باتیں کر رہے تھے اور ڈسکس کر رہے تھے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بالکل ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ابھی مسجد سے باہر نکلیں گے تو کسی دیوار کے پیچھے سے جو ہے وہ دجال آ جائے گا. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کس بات کے اوپر جو ہو پریشان ہو رہے ہو. تو صحابہ نے بتایا کہ ہم دجال کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے اور ہم یہ آپس میں ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ کیسے جو ہے وہ اس سے بچا جا سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اگر دجال اس وقت آیا جس وقت میں تم لوگوں کے درمیان میں ہوں گا تو آئی ول بی یور پروٹیکٹر، میں تم لوگوں کو دجال سے بچاؤں گا. لیکن اگر دجال اس وقت آیا جس وقت میں اس دنیا سے جا چکا ہوں گا تو آپ نے فرمایا وَكُلَّ مُسْلِمٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ، تو تم میں سے ہر ایک کو اپنا خود پروٹیکٹر بننا پڑے گا. کوئی تمہیں دجال سے پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، اللہ کے بعد تمہیں خود اپنی پروٹیکشن کرنی ہوگی. اور پھر آپ نے بتایا کہ تم میں سے جو کوئی سورہ کہف کی آیات پڑھے گا اس کو اللہ فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. چلیے ماشاء اللہ سے بہترین ایکسپلینیشن کرتی ہیں سمپل ٹو انڈرسٹینڈ الفاظ میں.
صحیح، یہاں پہ سیشن کو ہم اینڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ. السلام.